اس وقت ہمارے ملک میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس پر گفتگو ضروری ہے۔ میں آغاز کروں گا فلسطین کی صورتحال سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تقریباً 15 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور ان 15 مہینوں میں اسرائیل نے تقریباً 45 سے 50 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ ملبے کے ڈھیر تلے دبے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن بھی نہیں ہے، وہ لاپتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ مسلسل بمباری کا یہ عمل جاری ہے، اور پوری دنیا کی بڑے پیمانے پر بے حسی عالمی طاقتوں کی سامنے آ رہی ہے، اور بے حسی نہیں ہے بلکہ امریکہ تو خاص طور پر اس پورے قتل عام میں پوری طرح شریک ہے۔ اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو، سفارتی سپورٹ بھی فراہم کر رہا ہے، اور اپنے فوجی بھی اس کے وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں اکیلا اسرائیل نہیں ہے بلکہ پوری طرح امریکہ شامل ہے۔ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت خطرناک بیان دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ 20 جنوری تک، یعنی اس کے حلف اٹھانے تک، اگر یرغمالی آزاد نہیں ہوئے تو میں اس کے وہ کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے پورے گلف کو، اور خطرناک دھمکی دی ہے کہ ہم اس کو پورے گلف کے حوالے سے بڑی کارروائی کریں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کیا ہیں، اور اس کے نزدیک انسانیت کی اور معصوم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ یرغمالیوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ 33-34 ہزار بچے اور عورتیں جن کو مظلومانہ طریقے سے بمباری کر کے شہید کیا گیا ہے، فاسفورس بموں سے جن کو جلایا گیا ہے، اس پر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ میں جب قرارداد آتی ہے تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور یہ ویٹو کا نظام خود ایک جمہوریت دشمن نظام ہے جو پوری دنیا میں مسلط ہے، جس پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کس کی اقوام متحدہ ہے؟ چند بڑی طاقت رکھنے والے لوگوں کی اقوام متحدہ۔ تو اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کریں، اور پوری دنیا میں باضمیر انسانوں کو جگائیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ سلسلہ مدھم نہیں پڑنا چاہیے۔ 29 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا فلسطین ملین مارچ ہم کر رہے ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں عقل مندی سے کام لے گی، اور فلسطین کے حوالے سے کیے جانے والے اس مارچ کو روکنے کی سوچے گی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ ہم سب کی طرف سے ایک مؤثر آواز ہے۔ یہ آواز اس وقت اگر دنیا میں مدھم پڑ گئی تو ہم سب کا نقصان ہے۔ اس لیے ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 29 دسمبر کو ایک بڑا ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم پورے ملک میں ایک نئی موبلائزیشن اس حوالے سے کریں گے۔ 29 دسمبر کو انشاءاللہ ہوگا اسلام آباد میں فلسطین ملین مارچ۔ اس وقت جو شام کی صورتحال ہے، شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی، وہ سب نے دیکھا کہ اس نے اپنے عوام کو دبا کر رکھا، جو نہتے عوام کی تحریکیں تھیں اس کو بھی کچلا، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جان سے چلے گئے، اور جبر کی اس حکومت کا ایک تسلسل تھا پچھلی حکومت، ان کے والد صاحب کی حکومت کے زمانے سے، اور اب تک ہم نے دیکھا کہ وہاں عوام کو ان کا حق نہیں ملا۔ پھر اس ملک کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ مختلف پراکسیز کا شکار رہا، بڑی بڑی طاقتوں نے یہاں پر اپنا کھیل کھیلا، اور نقصان شام کے عوام کا ہوا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بالآخر جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ شام کے عوام ہیں کہ جن کو حق ملنا چاہیے، اتحاد سے، یکجہتی سے، جتنے بھی فیکشن ہیں، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہوں یا علاقائی بنیاد پر ہوں۔ اب یہ اس حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور انہوں نے اپنا پہلا جیسچر بہت اچھا دیا ہے عام معافی کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس کے نتیجے میں ایک سافٹ کارنر پوری دنیا میں ان کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے شام کے عوام کو ان کا حق مل سکتا ہے۔ لہٰذا اتحاد سے، یگانگت سے، محبت سے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ صرف شام ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں امن کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا امن کی ان تمام کوششوں کو جماعت اسلامی سپورٹ کرتی ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں، آپس کی لڑائیوں سے بچ سکیں، اور جبر کی جو تاریک رات تھی اس کے چھٹنے پر بھی ہم شام کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں، اس لیے کہ جبر کی حکومتیں زیادہ عرصے چل نہیں سکتیں۔ جو لوگ بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے اور بندوق کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدلے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے، تو نوشتہ دیوار ہے یہ ساری صورتحال جو اس وقت شام میں ہوئی ہے، کہ بالآخر ایسی جبر کی طاقتوں کو شکست ہوتی ہے۔ بندوق کے ذریعے سے لوگوں کو قابو کر کے نہیں رکھا جا سکتا، خیالات پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے، اور جب پھر موقع آتا ہے تو یہ طاقتیں پھر بھاگ جاتی ہیں، وہ اپنے عوام کو بھی ان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، اور یہی بشار الاسد کے حالات میں دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم تفصیلی حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر مزید بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو عالمی حالات کو جاننے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک بھرپور موقف ہم کچھ عرصے میں پوری قوم کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو بھی حکومت ہے ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور امن کی کوششوں میں جو کام کرے گا اس کو سراہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شام کے عوام کو اب ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اسی طرح جو ملینز میں مہاجرین ہیں، شامی مہاجرین مختلف ملکوں میں، حالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب اپنے ملک میں آ کر رہیں گے، کام کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو مہاجرت کی اور اپنے ملک سے دور جا کر زندگی بسر کرنے کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، ان سب سے شامی عوام کو نجات ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاکستان کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین کے مطابق تمام اداروں کو اور تمام حکومتوں کو کام کرنا چاہیے۔ ہماری آرم فورسز ہوں، ہماری پارلیمنٹ ہو، ہماری عدلیہ ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو، آئین نے اس کا ایک ضابطہ اور فریم ورک طے کیا ہے۔ جب بھی اس آئین کے ضابطے کو لوگ توڑتے ہیں تو ملک کو نقصان ہوتا ہے اور اداروں کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کرے، جس کا جو کام ہے وہ کرے اور بہترین طریقے سے کرے۔ ایک دوسرے کے کام میں جب مداخلت ہوتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تو نااہل ہیں، کر نہیں سکتے، تو یہ بھی بہت تفصیلی بات ہے کہ ان کو نااہل بنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جن کی کیاری میں یہ نااہل لوگ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ پودے اگ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ان پودوں کا قصور زیادہ ہے یا ان کی آبیاری کرنے والوں کا قصور زیادہ ہے؟